انشاءاللہ تعالی 10 سال میں 2033 تک اللہ کے فضل و کرم سے مہدویت 95% ختم ہو جائے گی۔ آئیے سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر اکبر، آپ کا ہمدرد ٹورڈز اسلام سے۔ آج مئی 17 2023 ہے۔ آپ کے سامنے اہم و ترین ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو سیرت کی جو واقعات ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے حالات سمجھاؤں گا۔ 1400 سال پہلے کی واقعے کی طرف لے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ واقعہ جنگ احزاب، بیٹل آف دا ٹرینچ، بیٹل آف کنفیڈریٹس کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سمجھنے کے لیے آپ کا ضروری ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، جانیں اور سمجھیں۔ خاص طور پہ جنگ بدر کا واقعہ، بنو قینقاع کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جنگ احزاب اور بنو نذیر کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد پیش آئی تھی جنگ احزاب۔ جنگ احزاب میں مشرکین مکہ، غطفان اور بنو قریظہ سب نے مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کے اوپر جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ 10,000 لوگوں کا لشکر لے کر آئے تھے مدینے میں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اور کچھ صحابہ اکرام کی وجہ سے 10,000 لوگوں کو مسلمانوں نے بغیر کوئی لڑائی کے ہرا کر بھجا دیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ 10,000 لوگوں کا لشکر قریش، غطفان، بنو قریظہ اور آس پاس کے چھوٹے موٹے جتنے بھی کفار فرقے تھے سب مل کر اسلام کو مٹانے آ رہے تھے، تو اس چیز کو صحابہ اکرام کے سامنے آپ نے رکھا، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسے واقعات ہمارے پاس پیش آتے ہیں ہم ایک خندق کھود کر اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے مدینے کی جیوگرافی پڑھی آپ، رائٹ سائڈ پہ ماؤنٹین رینج، لیفٹ سائڈ پہ ماؤنٹین رینج، پیچھے کی سائڈ پہ گھنے باغات، سامنے کا ایک راستہ کھلا تھا، وہاں پر ٹرینچ کھودی گئی، ایک خندق کھودی گئی، اور اس خندق کے کھودنے کی وجہ سے مشرکین مکہ داخل نہ ہو سکے۔ صرف ایک آدمی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیے۔ اس کے بعد بنو قریظہ نے بے وفائی کر دی اور مسلمانوں کو کے اوپر وار کرنے کی منصوبے بنائے۔ الحمدللہ ایک اور صحابی جو اس دن اسلام قبول کیے تھے، نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صرف ایک آدمی نے ان کے منصوبوں کو ناکامیاب کیا، الحمدللہ۔ اور ایک بہت اہم واقعہ ہوا تھا جنگ احزاب میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کفار پہ ایسا پڑی کہ ایک آدمی، ابو ود، بہت خطرناک سپاہی تھا، وہ ایک آدمی کے اوپر ایسا تلوار پڑی حضرت علی کی کہ اس کا جسم 2 ٹکڑے ہو گیا اور کفار کی ہمت ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ آج آپ یہی چیز مہدوی مرشدوں، مہدوی لوگوں کی تنظیم کا آج ایک مجسمہ ہوا تھا، اور ان کے منصوبے ہمارے دین، ہمارے لوگوں کے ایمان کو بگاڑنے، برباد کرنے کے لیے یہ لوگ منصوبے بنائے ہیں۔ لیکن ان کو کھلے الفاظ میں سنا دوں گا میں کہ آپ کے منصوبے اسلام کے سامنے ناکام ہیں۔ آپ لوگ
لوگوں کو گمراہ کرنے میں ناکام ہیں آپ لوگ۔ اس جلسے میں آپ لوگوں کی حالت دیکھنے کی تھی، پسینے چھوٹ رہے تھے۔ آپ لوگوں نے خود عرض کیا ہر گھر میں پانی کے جیسا خطرے خطرے ہر گھر میں دین کے داخل ہو چکے ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، غور سے سننا، ہمارا مشن اور ہمارا ویژن بے انتہا کلیئر ہے۔ ہم اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، مہدویت کی باطل عقائد بتاتے ہوئے لوگوں کو اسلام کی طرف لا رہے ہیں اور بہت ساری کامیابی ہو رہی ہے۔ ایک صاحب نے تقریر دی تھی کہ ہم تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کلیئرلی بتاتا چلوں، ٹورڈز اسلام کی اتحاد کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس سید خاندان کے لوگ، پٹھان برادری، مہدی کے فرزند، میاں کے فرزند، مرشدین خاندان کے لوگ، اور نہ صرف یہ، جمعہ پڑھنے والے، نہیں پڑھنے والے، ہمسر، تابع، خود میری، ہر قسم کے لوگ الحمدللہ الحمدللہ ٹورڈز اسلام میں جوائن ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مختلف فقہی مزاج رکھنے والے بھی الحمدللہ بڑی اتحاد سے، محبت سے، خلوص سے ہمارے گروپ میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری اتحاد کی مثال۔ سید محمد جونپوری صاحب کا بیٹا ہونے کے ناطے، ان کے خاندان کا ہونے کے ناطے، آج میں ہماری پٹھان برادری سے ادباً معذرت چاہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے خاندان کے مرشدین نے آپ لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، آپ لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کی ہے، آپ لوگوں کو گمراہ کیا ہے، آپ لوگوں کا غلط استعمال کیا ہے، اور یہ ایک ہماری طرف سے، میری طرف سے، سید محمد جونپوری صاحب کے خاندان کی طرف سے ایک پے بیک کے ویسا سمجھیے آپ۔ یہ چیز ہم آپ کے سامنے کنسٹرکٹیو انداز سے، ریسرچ بیسڈ انداز سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جائے کہ اسلام ہی ایک کا دین ہے، اسلام ہی ایک سچا دین ہے۔ دوستو، سب میں بگیسٹ ٹریجڈی اس جلسے کی یہ تھی کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ مرشدین جمع تھے، ہر مکتب فکر کا مرشد جمع تھا، ہمسر بولنے والے بھی جمع تھے، استغفر اللہ، اور ان کے بازو بیٹھے تابع والے بھی جمع تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسی دوستی ہے ان لوگوں کی۔ سچائی اگل کر سامنے آ رہی ہے۔ کتابوں کو رد کرو بولے تو کتابوں کو رد کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے آج ان کی اندرونی، ان کی شیروانی کے اندر جو چھپی ہوئی عقیدے ہیں آپ سب کے سامنے کلیئر ہو چکی ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو ہمسری کی عقائد نہیں رکھتے، وہ ہمسر مرشد کے بازو کیوں بیٹھے تھے؟ ان کے ساتھ جام پہ جام کیوں لگاتے بیٹھے تھے؟ دوستو، سیدھی سیدھی بات ہے، ہر چیز کلیئر سمجھ میں آ چکی ہے، اسی لیے 10 سال کے اندر مہدویت برخاست ہو جائے گی، میجورٹی۔ سید محمد جونپوری صاحب نے ان کے سید محمد جونپوری صاحب کے مہدویت کے دعوے کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ ان کا دعویٰ، سید محمد جونپوری صاحب کا دعویٰ کرتے ہی مہدویت سے انہوں ختم ہو گئے تھے۔ حقیقی مہدی، ریئل مہدی اپنے آپ کا دعویٰ کبھی نہیں کرے گا، وہ چھپتے پھرے گا، وہ بھاگتے پھرے گا، اس ذمہ داری سے بری ہونے کی کوشش کرے گا۔ لوگ اس کو زبردستی پکڑ کر لائیں گے اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ وہ گلی گلی، جنگل جنگل پھر کر اپنے مہدویت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔
یہیں پہ آپ کی مہدویت برخاست ہو جاتی، یہیں پہ آپ کا دعویٰ برخاست ہو جاتا۔ اور یہ اس کے علاوہ آپ سید محمد جون پوری صاحب کے والد کا نام دیکھ لیجئے، والدہ کا نام دیکھ لیجئے، کہاں پیدا ہوئے تھے دیکھ لیجئے، کوئی چیز حدیث اور قرآن کے بتائے ہوئے چیزوں سے میل نہیں کھاتی، اور مہدویت کا یہیں پر پورا دعویٰ ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے سید محمد جون پوری صاحب نے آخری وقت پر من مہدی موعود نیستم کہا تھا کہ وہ مہدی موعود نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے انجمن مہدویہ میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ ایک پٹھان اور اس کے ساتھ کے کچھ چیلے چپاٹے آ کر ایک تختی توڑے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، وہ تختی پہ کیا نام لکھا تھا؟ وہ تختی پہ نام میرے باپ کا نہیں تھا، وہ تختی پہ ایک سید کا نام تھا۔ ایک سید یعنی کہ ایک اہل بیت کی پہچان ہوتی ہے اس کو۔ اس کے اوپر ہتھوڑا مارا۔ نہ صرف وہ، حضرت علی کا نام تھا اس کے اوپر، اہل بیت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اس کے اوپر ہتھوڑا مارا ہے آپ لوگوں نے۔ افسوس ہے آپ کے اوپر، کن کن چیزوں پہ ہتھوڑا ماریں گے آپ؟ ایک اور ایک واقعہ سنا دوں آپ کو، آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی مٹا دیے تھے آپ لوگ۔ ایک کرکٹر ہمارے قوم کا نوجوان، اس کا نام فلانا فلاں محمد تھا، وہ سکور بورڈ پہ سب کے سامنے آتا تھا محمد۔ پتہ نہیں کون ان کو مشورہ دیے، وہ محمد کو نکال کر ان کے مرشد کا نام، ان کے قبیلے کا نام لکھے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے، خود دیکھیے، جا کر پڑھیے اس کے بارے میں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکے کا کریئر ختم ہو گیا۔ سزا یہی ہے، محمد کا نام مٹانے کی سازش کرے آپ لوگ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سید محمد جون پوری صاحب، ہمارے دادا نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ آپ لوگ بخوبی پڑھ چکے ہیں کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، کہ وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ نبی ہے، وہ ہمسر رسول ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ جیسا کہ ایک مقرر نے فرمایا تھا کہ پل صراط پہ ہم کو اللہ کب بچائے گا؟ جب ہم اللہ کی اتباع کرتے ہیں۔ اور یہ کتابیں، یہ طریقے اتباع کے بالکل خلاف جاتی ہیں جناب۔ دو ٹکڑے ہو کر گریں گے جہنم میں، اور جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے۔ ایمان کو سلامت رکھنا ہے، اور اس کی سلامتی اللہ اور اس کے رسول کے اتباع میں ہوتی ہے۔ صرف مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ بولنے سے کام نہیں چلتا، اس کے اوپر آپ کو اپلائی کرنا ہے، اس کے اوپر آپ کو دیکھنا ہے، اور ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر چیز مذہب ماں کتاب اللہ کے خلاف ہے۔ تنظیم مہدویہ کا 4 گھنٹے کا پروگرام ہوا تھا۔ یہ پروگرام سے قبل ایک دن پہلے پریس کانفرنس بھی رکھا تھا، اس کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی گئی۔ وہاں پہ کیا سوال ہوئے تھے؟ سوال ہوئے بھی نہیں، کچھ نہیں، بس اپنی تقریر بازی کی ویڈیو، 4 گھنٹے کی ویڈیو بڑی شان و شوکت سے ڈال دیے تھے۔ کیمرہ جب پیچھے پلٹتا تو دیکھیے کرسیاں خالی پڑی ہوئی تھی، اور جتنے لوگ آئے تھے وہ ڈنر کرنے آئے تھے، آپ کے باطل باتیں سننے نہیں آئے تھے۔ باطل کتنا بھی چلا لو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، باطل باطل ہی ہوتا ہے، اور حق
حق ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی بار فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی سچا دین ہے۔ یہ مشن جب تک چلے گا جب تک الحمدللہ ہم سارے مہدویوں تک یہ میسج پہنچا نہ دیں، یا پھر یہ میسج جب تک چلے گا جب تک آپ کھلے عام ہر ایک کے سامنے آ کر بتا دیں کہ بالکل مہدویت ایک الگ دین ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کو مہدویت پہ چلنا ہے چلے، ہمارے کو جب کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا۔ آبجیکشن اسی لیے ہے کیونکہ آپ لوگ اسلام کے لباس میں لوگوں کو بے وقوف بناتے آ رہے ہیں کہ مہدویت اسلام کا حصہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دنیا بھر کے مفتی اکرام، دنیا بھر کے عالم، قرآن اور سنت ہر چیز اس کی گواہی دیتی ہے کہ مہدویت ایک گمراہ فرقہ ہے، اور اس کے اوپر توبہ کرنا بے انتہا ضروری ہے میرے بھائی۔ یہ مشن کا مقصد بہت سنسیئر ہے، یہ مشن کا مقصد بہت پروف بیسڈ ہے، اور الحمدللہ یہ چلتا رہے گا۔ اسلام اور کانسٹیٹیوشن دونوں میں بالکل کوئی کمپلشن نہیں ہے، دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، اسی طریقے سے کانسٹیٹیوشن بھی اجازت دیتی ہے۔ There is no compulsion in religion, and there is also no force when somebody wishes to change their religion. الحمدللہ، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ایک ادنا آدمی بدتمیزی اور بےہودگی پر اتر کر آیا تھا اور ڈرانے دھمکانے کی بات کیا تھا، شکایت نامہ درج ہوا تھا۔ الحمدللہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس، کمشنر آف پولیس اور ساؤتھ زون کے ڈی سی پی سے میں پرسنلی بات کیا اور ان کو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھایا کہ یہ مہدویت میں ایک انٹرنل ریولوشن چل رہا ہے، لوگ جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ابھی تک لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا تھا، اور اسی وجہ سے لوگ اپنی آزادی، اپنی کانسٹیٹیوشن کے رائٹس کو یوز کر رہے ہیں۔ ڈی سی پی صاحب سے ایک ہی سوال کیا میں نے، کیا لوگوں کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا 100% you have the right and constitution is here and I am here to protect your rights. الحمدللہ الحمدللہ۔ دوستو، ایک چیز میں ٹورڈز اسلام کے لوگوں سے بھی آج مخاطب ضرور ہوں۔ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم سیلف انٹروسپیکشن کریں، ہم لوگ اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے میں ایسی کیا غلطی ہے، ہماری دعوتی انداز میں ایسی کیا کمی رہ رہی ہے، ہمارے مزاج میں، ہماری شدت میں کیا ہے جس کی وجہ سے ہم مہدوی لوگوں کو دین نہیں سمجھا سک رہے ہیں۔ ہم ضرور کامیاب جبھی ہوں گے جب ہم اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے۔ یہی سچا دین ہے، اور ہم کو ایک آنیسٹ سینس میں ایک انٹروسپیکشن کرنا چاہیے۔ فقہی اختلاف ضرور ایک الاؤڈ اختلاف ہے دین میں، لیکن آپ لوگ سے گزارش ہے میری سب سے کہ ہمارے کامن فیکٹر پہ فوکس کیجئے۔ جو ہمارے میں کامن ہے وہ بہت بڑا کامن فیکٹر ہے ہمارا، وہ کامن فیکٹر قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اور صحابہ اکرام کے طور طریقے ہے۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑا کامن فیکٹر ہے۔ جو چھوٹی موٹی چیزیں جو ہم الگ ہیں، جیسا کہ ہاتھ اوپر
پکڑنا یا نیچے پکڑنا یا نہیں پکڑنا، یہ بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اس کو اپنی اختلاف کو اپنے اپنے گھروں میں رکھیے اور اس کے وجہ سے اتحاد میں ڈسٹرب نہ ہو دوستوں اور بھائیوں. بٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو کلچرل مہدویز ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ کرتے ہیں اور مہدوی محلوں میں آ کر مہدویوں کا برتاؤ کرتے ہیں، جو ان کولوکیل میننگ جو دیوار پہ بیٹھے ہوئے بلیاں، سوری ٹو سے معذرت چاہتے ہوئے، جو دیوار پہ بیٹھے لوگ ہیں، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وقت کم ہے، کس کا وقت کب ختم ہوتا نہیں بتا سکتے. میری گزارش ہے آپ سے کہ اپنا ڈیسیجن فوری لیں. معذرت چاہتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لیکن بات ختم کرنے سے پہلے آپ کے سامنے کلیئرلی پیش کر دوں کہ باطل باطل ہوتا ہے. ان کی طاقت چاہے کتنا بھی چلا لو، چاہے کتنا بھی ارینج کر لو اپنی میٹنگز، وہ لوگ باطل باطل ہی ہوتا ہے. اور سچا دین اسلامی ہے. ہم کو سنسیئر انداز سے، بغیر ڈرے کے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دین کا کام کرنا ہے. 10 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی مہدویت 95% مہدویت ختم ہو جائے گی. بارش کے خطرے ہر گھر میں پہنچ چکے ہیں، ایک رحمت کی طرح، ایک برکت کی طرح، اور دنیا کے ہر کونے سے لوگ جوائن ہو رہے ہیں. آپ ان کے جلسے، ان کے تقریرات، ان کے ویڈیوز پہ جا کر دیکھیے. ان کے ویڈیوز میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے، ان کو کامنٹ سیکشن میں بھی کامنٹس بھی بند رکھتے یہ لوگ، تاکہ کوئی ان کی تنقید نہ کرے، کوئی ان کو سوال نہ کرے، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دوستو، بھائیوں، بہنوں، بچوں، غور سے سننا. بڑی ہمدردی کے ساتھ سید محمد جون پوری صاحب کی نسل سے ہونے کی وجہ سے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ سید محمد جون پوری صاحب کے بتائے ہوئے راستے، مذہب ماں کتاب اللہ پہ چلنا، اور ان ساری باطل عقائد کو، ان سارے باطل مرشدین کو رد کرنا اور اسلام کو قبول کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.